میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان کا ذکر کرنا گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارہ، کہ انبیاء کا ذکر یہ عبادت ہے، اور صالحین یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، ان کا ذکر کفارہ ہے، یعنی گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے۔ ہم بھی آج اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے کا تذکرہ کریں گے، تاکہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ان پر ہوا ہے، ان میں سے ایک قطرہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر پہلا احسان فرمایا، ہمیں انسان بنایا۔ اگر اللہ چاہتا تو کوئی اور بھی مخلوق بنا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد جو دوسرا بڑا ہم پر احسان فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ مسلمان بنانے کے بعد جو سب سے بڑا احسان فرمایا، وہ میرے رب نے یہ احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا، اور ہمیں امت وسطیٰ کا درجہ عطا فرمایا۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیز عطا فرمائی ہے، یہ ہمارے اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز عظیم عطا فرمائی ہے اور بڑی عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی دیا ہے تو نبی اعظم دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے تو کتاب اعظم دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فاروق دیا ہے تو فاروق اعظم دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام دیا ہے تو وہ بھی امام اعظم دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں غوث دیا ہے تو وہ بھی غوث اعظم دیا ہے۔ میرے عزیز سامعین کرام، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی بلند مقام و مرتبہ سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی عزتوں اور شانوں سے نوازا۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، وہ کہتا ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی۔ اس نے چوروں کو دیکھا، اس نے چوروں کو دیکھا، ولی کر دیا، پرخطاؤں کو خطبے جلی کر دیا۔ غوث اعظم کی ہے ہر نظر کی میاں، غوث اعظم کی ہے ہر نظر کی میاں، ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے، اور سنیوں یاد ان کی مناتے رہو، سنیوں یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو۔ اس میں اعظم ہے، یہی لاحول ہے جس کے سنتے ہی شیطان جل جاتا ہے۔ غوث اعظم ولایت کا سرتاج ہے، ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج ہے، اس کے ہاتھوں میں صاحب میری راج ہے، جو مریدوں کا ہر دم نگہبان ہے۔
سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی عزتوں اور شانوں سے نوازا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید ہے۔ اپنے والد محترم کی طرف سے حسنی اور اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک کو بغداد کے قریب درائے دجلہ کے کنارے ایک قصبہ ہے، قصبہ گیلان، اس میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور اب آپ کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 950 سال ہو چکے ہیں۔ کتنے سال؟ 950 سال ہو چکے ہیں، پھر بھی آپ کی دی ہوئی تعلیمات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی دی ہوئی تعلیمات اس دور میں بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ کی ولادت ہوئی نا، اس وقت آپ کی والدہ محترم، جب آپ کی ولادت ہو رہی تھی اس وقت آپ کی والدہ محترمہ کی عمر تھی 60 سال، اور 60 سال کی عمر میں حکیموں کے نزدیک، طبیبوں کے نزدیک، ڈاکٹروں کے نزدیک اولاد کا ہونا ناممکن ہے۔ اس عمر میں اولاد نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے، یہ بھی میرے غوث اعظم کی کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس عمر میں بھی اولاد عطا فرمائی، اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں ایک دن میں سویا، قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا، ان کی قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینے کے تاجدار، آقا نامدار، سرور کونین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آ جاتے ہیں۔ 7 صحابہ کرام بھی آپ فرماتے ہیں حضور میرے خواب میں آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو صالح تجھے مبارک ہو کہ تمہارے گھر جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے وہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، وہ بلکہ بمنزل میرے بیٹے کے ہے۔ اس کو ولیوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام عطا کرنا ہے، اس کو وہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، جس دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت باسعادت ہوئی، سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے صوبہ گیلان میں، اس دن کسی کے گھر بیٹی نہیں پیدا ہوئی بلکہ بیٹے پیدا ہوئے، اور وہ بیٹے جو پیدا ہوئے وہ سب کے سب اللہ کے ولی بنے۔ دیکھیے، اللہ والوں کی نسبت چیک کیجیے، اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی نسبت کی وجہ سے، اپنے ایک نیک بندے کی وجہ سے، کریم بندے کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے صوبہ گیلان میں بیٹے دیے، سب ماؤں کو بیٹے ہوئے۔ یہ دیکھیے، یہ تو ایک امتی کی شان ہے نا، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہوگی؟ کچھ لوگ معاذ اللہ نعوذ باللہ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک پنجابی کے شاعر ہیں اعظم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ نے، آپ نے کیا خوب سے لکھا، اگر ذوق ہے تو سنات کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو میرا محبوب شرما دے ادھی رات چند چڑھ جاوے، جو مکھ تو نکاب ہٹاوے، بجلی ڈرتی رشک نہ مارے، کتے بیت بھی
وچ پھلا رل جاوے تے جے کھولے ون زلفاں دے تے راہی راہ کھل جاوے آدم دا سونا مائی سانو کدھرے نظر آوے آدم ایدا سونا مائی سانو کدھرے نظر آوے۔ ایک صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت اچھا کلام لکھا، لیکن صحابی رسول نے جب حضور کی شان میں کلام لکھا، نعت لکھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حسان آؤ میرے ممبر پہ بیٹھو اور مجھے سناؤ تو نے میری شان میں کیا لکھا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سناتے ہیں، آپ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، سونے محبوبہ تواڈے جیسا سونا میری اکھ نے ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، سونے میری اکھ ویکھ کے رہنی جی جاؤں کسے ماں نے تواڈے جیسا سونا جمیا ہی کوئی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، سونے تواڈوں میرے رب نے ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے۔ کَأَنَّکَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَا تَشَاءُ، سونے تواڈوں میرے رب نے انج پیدا فرمایا ہے جویں تسی چاہیا ہے۔ یہ ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ اب میں چند حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تعلیمات آپ کی گوش گزار فرماؤں گا۔ حضرات گرامی، آج کے دور میں ایک برائی یہ بھی ہے، بہت عروج پر ہے کہ ہم کسی کا بھی دینی مقام و منصب کا لحاظ کیے بغیر معمولی سی بات پر ایک دوسرے سے جھگڑا کر لیتے ہیں، لڑائی کر لیتے ہیں، اور دشمنی اس حد تک چلی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں، اور اپنی نفسانی خوشی کے لیے اپنے جو مخالف ہوتا ہے اس کو نیچے دکھانے کے لیے پوری زندگی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم نے کپڑے ایسے پہننے ہیں، اس کی بستی ہو، اس کی انسلٹ ہو، اس سے اچھے کپڑے پہننے ہیں، ہم نے گاڑی وہ لینی ہے جو اس کی گاڑی سے اچھی ہو، ہر جگہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم اس سے بڑھ جائیں اور یہ کم تر نظر آئے۔ میرے بھائیوں، ہمیں عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے، حد سے ہرگز بھی نہیں بڑھنا چاہیے۔ جس کا جتنا بھی بڑا جرم ہو شریعت کے ترازو پر رکھ کر اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، نفس کے ہرگز بھی غلام نہیں بننا چاہیے۔ اس کے متعلق حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قول کا مفہوم عرض کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں اے بندے، جب تم اپنے دل میں کسی کی محبت پائے یا نفرت پائے، کیا پائے؟ کسی کی محبت پائے یا نفرت پائے، تو یہ کر، تو دیکھ اس کے کام کیسے ہیں، اس کا طرز زندگی کیسا ہے، اس کے عمل کیسے ہیں۔ اگر تو اس کے عمل قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہیں، تو پھر تو اس سے محبت کر، اس بندے سے پھر تو محبت رکھ۔ اگر اس کا طرز زندگی، اس کے کام، اس کے عمل قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں ہے، تو تو اسے چھوڑ دے۔
اس لیے کہ جب تو کسی سے محبت کرے تیری اس سے محبت وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہو جائے. اگر تو کسی سے نفرت کرے تو تیری نفرت بھی اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر ہو جائے. اپنی نفسانی خوشی کے لیے کسی سے محبت نہیں کرنی چاہیے. دنیاوی فائدے کے لیے لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں. اگر میں اس امیر بندے کو اپنا دوست بناؤں گا تو یہ مجھے دولت دے دے گا, مجھے یہ فائدہ ہو جائے گا دنیاوی. ہرگز بھی نہیں. دنیاوی مال کی خاطر یا دنیاوی کسی کے فائدے کی خاطر کسی سے محبت نہیں کرنی چاہیے. اگر محبت کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر محبت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اے بندے تو خواہش کے پیچھے نہ جانا. اگر تو خواہش کے پیچھے جائے گا تو تمہاری جو خواہش نفس ہے وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. اور جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے اس کا آپ کو پتہ ہی کیا حال ہوتا ہے. سامعین کرام, آج کے دور میں ایک اور مرض بڑے مقام پر ہے, بڑے مرتبے پر ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ غرور و تکبر. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مال دے دے, دولت دے دے, کچھ بھی دے دے, کوئی مقام دے دے, کوئی مرتبہ دے دے تو وہ اکڑ میں آ جاتا ہے, تکبر میں آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے یہ جو کچھ ملا ہے یہ میری وجہ سے ملا ہے. اگر کوئی بندہ زیادہ پڑھ لے تو وہ کہتا ہے کسی بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے میں بڑا کچھ ہوں. کئی ایسے بندے بھی ہیں اگر ان کے پاس علم آ جائے وہ پڑھ لیں تو وہ کہتے ہیں کوئی اور تو کچھ ہے نہیں, سارا کچھ میرے پاس ہے. تو میاں صاحب نے کیا خوب کہا, میاں صاحب فرماتے ہیں پڑھنے دانا ایمان کری تو تینا آکھی میں پڑھیا سامعین کرام, ہمیں غرور و تکبر سے بچنا چاہیے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ غرور و تکبر سے بچنے کا طریقہ بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں جب بندے تو یہ سوچے گا نا یہ مجھے جو بھی ملا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ملا ہے, اس میں میرا کوئی بھی عمل دخل نہیں, اس میں میری کوئی محنت کا اثر نہیں, یہ تو اصل میں میرے رب کا دیا ہوا ہے. یہ تو میں نیکیاں کرتا ہوں, نمازیں پڑھتا ہوں, یہ میرے رب نے مجھے توفیق دی ہے تو میں تب پڑھتا ہوں. جو بندہ یہ نیت کر لیتا ہے وہ غرور و تکبر سے بچ جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مرض ہے میرے بھائیوں. ہمیں غرور و تکبر سے بچنا چاہیے. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.